السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جس تقدیر کو بدلنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ جتنے جتن کرتے پھرتے ہیں، اسے صرف آپ کے 2 ہونٹ بدل سکتے ہیں؟ کبھی زندگی کا کوئی بڑا دکھ، کوئی بڑی پریشانی، ڈاکٹر کی نا امیدی بھری رپورٹ یا کوئی بند دروازہ دیکھ کر آپ نے سوچا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تقدیر ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو آپ کے دل میں امید کی نئی کرن جگہ دے گی۔ کیا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا مکمل واضح اور دل کو چھو لینے والا جواب ڈھونڈیں گے۔ جانیں گے کہ اللہ نے ہمیں کتنا طاقتور ہتھیار دیا ہے۔ جانیں گے کہ مچھلی کے پیٹ میں بند یونس علیہ السلام نے ایک دعا سے کیسے تقدیر بدل دی۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کے دل میں کوئی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج کا موضوع بہت حساس، بہت اہم اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ کیا دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر تقدیر پہلے ہی لکھی جا چکی ہے تو پھر دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ دعا ہی سب کچھ بدل دیتا ہے۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سوال کا مفصل اور متوازن جواب تلاش کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تقدیر ایک نہیں، 2 قسم کی ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، پہلی تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ یہ وہ حتمی تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کا ازلی علم اور حکمت پر مبنی ہے۔ دوسرا، تقدیر معلق، یہ وہ تقدیر ہے جو فرشتوں کے پاس لکھی جاتی ہے۔ یہ دعا صدقہ، نیک اعمال، توبہ اور بعض اسباب سے بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں کہ آپ کب دعا کریں گے اور اس دعا کا کیا اثر ہوگا، یعنی دعا بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ مومن آیت نمبر 7، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو نہیں ٹال سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ ایک اور حدیث میں تقدیر کو صرف دعا ہی رد کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے صحت دے، مجھے عافیت دے، مجھے تقدیر کے برے فیصلوں سے پناہ دے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کی بلا کو ڈال دیتا ہے اور یعنی دعا، صدقہ، صلہ رحمی، نیک اعمال، یہ سب تقدیر بدلنے کے شرعی اسباب ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرے میں انہوں نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں نجات دی۔ اگر تقدیر اٹل ہوتی تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی بھی بتاتی ہے کہ اللہ بعض باتیں بدل دیتے ہیں۔ بسم اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کچھ نہیں ہو سکتا، مگر دعا اور توکل سے لوگ صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ رزق کے دروازے بند نظر آتے ہیں، دعا سے کھل جاتے ہیں۔ دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے 3 صورتوں میں: جو مانگا وہی ملے گا، یا اس سے بہتر ملے گا، یا قیامت کے دن اس دعا کے بدلے گناہ معاف کر دیا گیا۔ دعا کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو کیا دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ جی ہاں، بدلتی ہے، مگر اللہ کی مرضی کے مطابق۔ سوچئے اگر دعا کی کوئی طاقت نہ ہوتی تو اللہ ہمیں دعا کا حکم ہی کیوں دیتا؟ ذرا تصور کریں، آسمان پر مصیبت کے بادل چھائے ہوئے اور آپ کے ہاتھ اٹھے ہیں دعا کے لیے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے پکارا ہے، میں اس کی مشکل آسان کر دیتا ہوں۔ دعا صرف تقدیر نہیں بدلتی بلکہ دلوں کو بدل دیتی ہے، مایوسی کو امید میں بدل دیتی ہے۔ شرط ہے دعا صرف زبان سے نہیں، دل سے ہونی چاہیے، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک سچی دعا کی دوری پر ہو۔ آج ہی اللہ سے دل کھول کر دعا کریں، کیونکہ اللہ کبھی